الرحمن الرحیم۔ آج تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ ایسے سوالات جو نوجوان ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات ہیں، ان کے خد و خال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی گفتگو ہم نے کی ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے طارق بھائی، انہوں نے کہا جی کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات حل طلب ہیں، تو ان کے سوالات سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں۔ جی سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو حافظے کے طور پہ سارے علم حاصل کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر املا آیا، پھر اس کے بعد ابھی یہ MCQs اور یہ لکھنے کا رواج سٹارٹ ہوا، تو اس کے بارے میں اگر کچھ سمجھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کو دو حیثیتوں میں نازل کیا ہے۔ سب سے بڑی تعلیمی نظام قرآن میں ہی ہے، ایک اس کی حیثیت کتاب اللہ کی ہے، دوسری اس کی حیثیت کلام اللہ کی ہے۔ پھر جب یہ وحی کے طور پہ اللہ کے نبی پہ نازل کیا گیا تو آپ نے ادار ارقم میں اصحاب صفا کے چبوترے میں اپنے فرامین بھی لکھوائے اور قرآن پاک کو بھی آپ نے لکھوایا۔ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے قرآن لکھا انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ یاد کرنا حافظے میں یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی چیز لکھ لی جائے تو یادداشت کے طور پہ وہ اپنے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے MCQs کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذہن کو پرکھنے کے لیے یا نالج کو پرکھنے کے لیے MCQ سے زیادہ بہتر طریقہ کار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی دیکھا جائے کہ لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں، کوئی 16ویں پاس ہے، کوئی ان کے سر یہ نوکریاں جابز وغیرہ نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ یقیناً آج کے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال بار بار پیدا ہوتا ہے جی کہ یہاں MSc MA PhD لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں اور نوکریاں نہیں ملتی، تو ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے کیا ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنے کی۔ میں ان کے نام ایک پیغام جاری کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تعلیم سب سے بنیادی چیز آپ میں شعور پیدا کرتا ہے۔ تعلیم آپ میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ تعلیم آپ میں ایک اویئرنس پیدا کرتا ہے، آپ کو ایک شعور کے جو ہے نا وہ دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک المیہ ہے بے روزگاری کا، لیکن یہ کہہ کر کہ جی چونکہ روزگار نہیں ملتا مجھے تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کے پاس تعلیم ہے، وہ کسی بھی موڑ کے پر آپ کو زندگی میں کسی بھی وقت آپ کو وہ آپ کی تعلیم کام آ سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کو روزگار تو نہیں ملا، لیکن آپ اپنے بچے، اپنے محلے کے نوجوانوں کو اور اس کے ذریعے نسل نو کی ایک بہتری فکری اور نظریاتی انداز میں ان کی ذہن سازی آپ کر سکتے ہیں۔ تو سر میرے پہلے سوال سے تیسرا سوال نے کرتے کہ ابھی دیکھا جائے تو یورپ کنٹریز زیادہ ترقی کر چکی ہے ہمارے ملک سے زیادہ ترقی کر، کیونکہ ان کا جو چل رہا ہے وہ زیادہ تھیوریٹیکل پہ نہیں پریکٹیکل پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، تو اس حساب سے کیا کرنا چاہیے کہ ادھر بھی علم کو تھوڑا فروغ ملے؟ اس کے لیے ضروری ہے جی، یورپ کی آپ نے بات کی ہے، ہم لوگ ماضی میں کھوئے اور حال میں بے حال اور مستقبل سے باخبر قوم ہیں۔ ہمیں چاہیے ہمارا نظام تعلیم، ہم ماضی پڑھنے کے بجائے ماضی کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے، اس سے آدمی عبرت سیکھتا ہے، اس سے آدمی سبق سیکھتا ہے۔ حال میں مجھے کرنا کیا چاہیے اس وقت، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور مستقبل کے لیے ایک مضبوط پلان ہونا چاہیے۔ یورپین کنٹری نے ترقی اس بنیاد کے اوپر کی کہ وہ مشاہدے کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور ہم یا ماضی پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پھر حال میں بے حال ماضی کو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے نظام تعلیم کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ انہی قوموں نے ترقی کی ہے جن کا نظام تعلیم بہتر ہوا ہے، اس کے لیے ایک مضبوط پالیسی ماہرین تعلیم کی طرف سے پیش ہونی چاہیے۔ ایک اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے نسل کو یہ بتائیں کہ 10 سال کے بعد جب انہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنا ہے تو ان کو کن چیلنجز سے اور کن حالات اور واقعات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جس دن ہم قوم کو اس نقطے کے اوپر لے کے آ گئے وہ دن ہماری ترقی کا پہلا دن ہوگا۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ تو سر آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو، جو اب آپ کہہ رہے کہ ہم لوگ ماضی میں جیتے تو حال سے ہم باخبر ہے تو بے خبر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ پوائنٹس بتا دیں سر۔ پہلے تو پوائنٹ یہ جی کہ ہم ماضی میں کھوئے لوگ، حال سے بے حال اور مستقبل سے بے خبر۔ مستقبل کی خبر تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن ایک مضبوط پلان اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ نظام تعلیم کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ اپنے سلیبس پہ غور کریں، کیا ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ اس زمانوں کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے یا اس سے متصادم ہے، اور کیا ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ مستقبل میں ایک بچے کے فیوچر سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اس سلیبس پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
کر کوئی پیغام کا آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی پیغام اب آپ دیں گے سر؟ کوئی پیغام؟ میں آخر میں اتنی ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ تعلیم انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کے میناروں پر بٹھا دیتی ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے اور ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ اندھیروں اور جہالت میں رکھے ہوئے بتوں سے کے خلاف جو عالم میں بغاوت بلند کر سکتے ہیں۔ اسی کو کسی نے کسی خوبصورت انداز میں یوں بھی کہا کہ سبق پڑھ پھر شرافت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو اچھا پڑھیں گے تو دنیا کی امامت کا کام آپ سے لیا جائے گا، صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو دنیا کی امامت آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ مسلمان جب تعلیم کے میدان میں آگے تھے تو دنیا پہ حکمرانی کی، آج جب پیچھے تو دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہے۔ والسلام۔